سیاست کے حوالے سے بھی اور عام بنیادی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسان کنسیڈریٹ ہے وہ عام طور پہ بہکام رہتا ہے. جو انکنسیڈریٹ ہے یہ رک کیسے ہے وہ ثابت یہ ٹریجڈی آف سچویشن جو ہے سوال کی کہ کانسنٹریٹ کا لفظ جو ہے یہ کسی اور دنیا کی ٹرمینالوجی ہے اور جو سکسیسفل کا لفظ ہے یہ کسی اور دنیا سے آپ نے نکالی ہے. یہ دونوں کے دونوں مفاہیم الگ ہیں. کانسنٹریٹ کو آپ نے اچھے سینس میں استعمال کیا. کانسنٹریٹ ہے تو جو کانسنٹریٹ ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا. یہ کہا آپ نے کہ کانسنٹریٹ ہونا بذات خود کامیابی ہے. یا تو کانسنٹریٹ کو اچھے مفہوم میں استعمال کرو تو پھر کانسنٹریٹ ہونا ہی ان اٹ سیلف کامیابی ہے. اور اگر کامیابی کا مفہوم کو دنیاوی بات ہے تو وہاں تو کانسنٹریٹ ہوتا ہی وہ نہیں ہے. وہاں تو کامیابی ہوتی ہے. نہیں آپ بات سمجھے. جو آدمی اخلاقی طور پر اچھا ہو وہ سیاست میں کامیاب نہیں ہوتا. جو آدمی اخلاقی طور پر جو ہے وہ کمزور ہو وہ جلدی کامیاب ہو جاتا ہے. اب اخلاقیات کی کامیاب اور ہے سیاسیات کی کامیابی اور ہے. آپ کیا کر رہے ہو؟ تو کانسنٹریٹ مطلب جو آدمی اللہ والا بن جائے کہتے وہ دنیا والا نہیں بن سکتا. عجیب بات ہے. جو دنیا والا بن جائے تو ہے تھی دونوں باتیں الگ ہیں. یہ دو سمندر ہے کہ نہیں ملتے آپس میں. تو کانسنٹریٹ ہونا ایون ایٹ دی کاسٹ آف تو کارڈ کامیابی ہی اصلی راز ہے. کانسنٹریٹ ہونا ایٹ دی کاسٹ آف کامیابی اور کامیاب ہونا ایٹ دی کاسٹ آف کانسنٹریٹ ہونا. اس سے وہ سارا فیل رحم دلی ترک کے وہ کامیاب ہو گیا. اس نے بھائی کو مارا بادشاہ نے پہلے باپ کو مار دیا. کسی نے باپ کی آنکھیں نکال دی. ایک سنا میں نے کتابوں میں کسی نے باپ کو پنجرے میں ڈال دیا قید خانے میں ڈال دیا مال میں ڈال دیا اور قلعے میں ڈال دیا. بادشاہ چیختے لگا بیٹا مجھے آزاد کرو. کہتا ہے آزاد سے آزاد کیا میں حکومت کروں گا تو وہیں رہ جہاں پر ہے. سنا اپنی تاریخ میں بھائی کو نکلوا دیا جلاوطن کرا دیا اور قرآن لکھتے رہے بڑے بڑے خوبصورت لوگ. اورنگزیب عالمگیر سراپا انتصار فخر افتخار ایسے تو بھائی اور باپ کے ساتھ تعلقات میں کچھ نہ کچھ ہر بات تھی بادشاہی کے لیے. کانسنٹریٹ کیا ہوا؟ کامیاب ہے یا کانسنٹریٹ ہے؟ آپ بتاؤ. میں تو اس کامیابی کو اچھا نہیں سمجھتا. تم بتاؤ. میں اس بادشاہ کو اچھا نہیں سمجھتا. آرجن کے بدلے فتح بھائی عالمگیری اسی فتح ہے. فتح بھائی عالمگیری کو ہم کیا کریں بابا؟ کہتے ہیں اس نے میرے بھائیوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا. آپ نے سنا باپ کے ساتھ کیا اچھا سلوک کیا؟ کیا کہا تاریخ آپ جانتے ہو کیا تھی؟ ہسٹری میں کیا بات ہوئی؟ اچھا ہی سلوک کیا کیا کر دیا تھا؟ اگر واقعی سچ کرتے ہو آپ اس نے بادشاہ کے ساتھ باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اس کا فتح بھائی عالمگیری کے خلاف ہمارا فتویٰ جاری ہے. آپ مانو یا نہ مانو. تو وہ دیکھیے بڑی اسلامی بڑی کتاب ہے. وہ اسلامی کتاب ہے. غیر اسلامی عمل ہے وہ سارا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے واقعہ کہ جو کانسنٹریٹ ہوتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. اگر وہ باپ کا کانسنٹریٹ ہو جاتا تو آپ بتاؤ پھر کامیابی نہیں ملتی نا. 1000 بار فیل ہو جا ہمارے حساب سے بہتر ہے فیل ہو جا 10,000 مرتبہ فیل ہو جا لیکن باپ کے باب میں فیل نہ ہونا. ہماری کہانی اور ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ بھی یہی کہانی رکھیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کو چھوڑ کے کہیں کامیابی کو حاصل کر لینا. باپ کو رکھنا ماں کو رکھنا اور کامیابی کو ذرا دور ہی رکھنا. پھر یہ راستہ ہی کامیابی کا ہے. خدا کا راستہ ہے ماں باپ کا راستہ ہے اللہ کا راستہ ہے اللہ کے حبیب سے سمجھا راستہ ہے. کامیابی جلوائی کوئی جلوہ گر نہیں ہوگی. بڑے بڑے فرعون کامیاب بادشاہ گزرے ہیں. بڑے کامیاب بادشاہ. کامیاب کون ہوتا ہے؟ بادشاہ جو بادشاہ ہو. تھوڑی بات ہے بادشاہ تو کامیاب. اس زمانے کی بادشاہی فرعون کے پاس جتنی ہوگی اندازہ کرو آپ تو کامیاب نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کے کھانا پینا بھی نہیں ہے. جنگل بیابان سبزیاں پتی کھاتے تھے نہیں کھاتے تھے. وہ کامیاب. کامیابی کیا ہے؟ کامیابی کا پہلے معیار بناؤ. کامیابی کیا ہے؟ وہ راستہ جو اللہ کی راہ میں گم ہو جائے وہ کامیاب کہلاتا ہے. اور اس راستے میں کانسنٹریٹ ہونا ضروری ہے. جو راستہ تمہاری انا کی تکمیل میں گزرتا ہے وہ راستہ ناکام ہو جاتا ہے چاہے تم کانسنٹریٹ ہو چاہے نہ ہو. آدھی زندگیاں
گھروں میں جو ہوتی ہیں، آدھی زندگیاں صرف نمائش کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے برباد ہوتی ہیں. نہیں یہ مشکل سوال ہے، کاٹ دے، یہ غلط ہو گیا، اس لیے اس کو نہیں بتایا، احتجاج نہیں رکھنا. آدھی زندگیاں نمائش کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے برباد ہوتی ہے. ناپسند آدمی کو حاصل کر لیا کہ اس کے پاس پسندیدہ ماحول ملے گا. بندہ ناپسند تھا کہ تو اس کے بعد آسائش ملے گی، آرام ملے گا، کچھ ملے گا. بندہ تو ہے گھٹیا لے کے، خیر ماحول تو پتہ اچھا ہے نا. تو یہ ساری آسائشیں، کامیابی کا معیار ہم نے غلط بدل لیا. کامیابی ہوتی یہ کہ وہ راستہ جو تمہیں آسان کر دے، وہ راستہ جو آپ کو سکون عطا کرے، وہ راستہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لے جائے، وہ راستہ جو آپ کو بس آسانی میں رکھے، آسان بات. آپ شہرت کا راستہ کر رہے ہو کامیابی. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جھوٹی دنیا میں شہرت کی تمنا کوئی غلط ہے، نہ تمنا حاصل کرو، تمنا کو رہنے دو. ہاں بولو. اور تو راستہ اگر غلطی سے مشکل اختیار ہو ہی گیا ہاں، تو اس کو آسان کیسے کیے؟ مشکل راستہ جو اختیار ہو گیا، راستے کے سفر کے دوران حاصل کیے ہوئے نوادرات کو اسی راستے میں لٹا دو، آسان ہو جائے گا. نہیں بات نہیں سمجھے. اگر غلطی سے ہم نے یہ راستہ چن لیا جو چن لیا، غلط تھا، اب تو آ گیا. اب اس غلط راستے سے جو کچھ تم نے قیمتی پتھر حاصل کیے ہیں ان کو اس راستے میں لگا دو، خاموشی سے، کسی کو بتائے بغیر. بس یہ راستہ پھر آسان ہو جائے. مشکل بات سمجھ آئی؟ اس راستے میں جو ٹرافیز جیتی ہیں آپ نے وہ اسی راستے میں سجا دو، اور جو کچھ بھی حاصل کیا ہے وہ اس راستے میں نثار کر کے نکل جاؤ. جو کو آپس میں بتانا کسی کو نہیں ہے، یہ رات کی بات ہے. جو کچھ اس راستے میں نجات حاصل کیا ہے وہ چپکے سے اللہ کو لوٹا دو، کسی تنہا میں خاموش شام کو. اللہ کا مال اللہ کو دے دو، تمہارا راستہ آسان ہو جائے گا، بتانا کسی کو نہیں پڑے گا. جو کچھ اللہ کے جہاں تم نے قصور کیا ہے اس کی اللہ سے معافی مانگ لو. جو بندوں کا قصور کیا وہ اس کی بندوں سے معافی مانگ لو. جو اپنا قصور کیا وہ اپنے سے معافی مانگ لو. تم نے 3 قصور کیے ہیں، ایک اللہ کا، اس کی معافی اللہ دے گا. بندوں کا، اس کی معافی بندے دیں گے. ایک اپنی ذات کے خلاف جرم کیا، اس کی معافی تم خود دے دو. اس لیے یہ خیال کر لو. تو غلطی سے حاصل کیا وہ راستہ 20 صحت مند ہو جاتا ہے. جس طرح کافر جو ہے مومن ہو سکتا ہے ہر دم، جب تک موت کا دروازہ توبہ کا بند ہو، دہرانا نہیں. آپ ہر شے ٹھیک ہو سکتی ہے، ہر وقت ٹھیک ہو سکتی ہے. یہی تو خوبی ہے اس نظام میں. کوئی وقت ایسا نہیں آتا کہ جس کے بعد یہ اصلاح نہ ہو سکے. اس کی اصلاح ہر وقت ہو سکتی ہے، آپ کی بھی ہو سکتی ہے. اصلاح کر لو بس، وہ تھوڑا سا ولے پہ ذرا خوش بات ہو جاؤ، ٹھیک ہو جائے گا. ہاں، اگر اجتماعی کا تسمہ فتوی اجتماع کے بڑا اثر ہوتا ہے. ایک خالی ایک نیک باپ، یہ باپ ہے نیک، بغیر تعلیم اور تبلیغ کے اس کی اولاد نیک ہو جائے. ابھی اولاد کی بات ہو رہی. اگر آپ میں کوئی اللہ نے آواز پیدا کر دی گلے میں، جس گھر میں آواز آ رہی ہو گانے کی، اس گھر میں جو سماعت کا ماحول ہے وہ سارا گانا گائے گا. آپ پہچان لے گا نا آواز کو، یہ آواز یہ ہے. جس گھر میں رات کو 2-2:30 بجے قریب جو ہے قرأت آتی ہے قرآن پاک کی آواز، وہاں سننے والے جو ہے نا کچھ عرصے کے بعد وہ بھی اسی لائن میں چل پڑیں گے. یہ ہے اس کا ہے. تو ساری کی ساری انفرادی نیکی جو ہے یہی اجتماعی بنتی ہے. آدمی تقلید کرتا ہے کہے بغیر. آپ گالی دینا شروع کر دو بغیر کسی کو بتائے ہوئے، کچھ دنوں کے بعد آپ کی اولاد بالکل اسی طرح عین آواز نکالے گی گالی دینے کو. یعنی کہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ یہ دھیان کرا کرو، جس راستے سے آپ جا رہے ہیں ہولے ہولے چپتے چپتے اسی راستے پر آپ کی اولاد پیچھے پیچھے آ رہی. اجتماع بنتا جا رہا ہے، اور آپ کے دوست احباب چپکے سے اسی راستے پہ آپ کے ساتھ چل پڑے. آپ خالی شام کو کسی اچھے سی جگہ پر بیٹھنا شروع کر دو، کھانے پینے کی جگہ پر، کسی ریسٹورانٹ وغیرہ قسم کے لوگوں میں جہاں بیٹھنا شروع کرتے ہیں آپ وہاں چلے جاؤ.
کچھ دیر کے بعد آپ کی سارے دوست وہاں آنے شروع ہو جائیں. انفراد اور انفرادیت سے اجتماعی پیدا ہوگی. آپ کسی ایک کام کرنا شروع کر دو گے، سارے آپ کے ساتھی وہی کام کرنا شروع کر دیں جو آپ کر رہے ہیں. انفرادیت سے ہمیشہ ہی اجتماعیت بنی. آپ مسجد میں داخل ہو جاؤ، بالکل پرماننٹلی سارا آپ کا ماحول مسجد میں داخل ہو جائے گا. آپ کے سارے شب و روز کی بیان بھی مسجد میں ہوگا کہ کب ملیں گے، کہتے ہیں عصر کے ٹائم. اب آپ یہ نہیں کہو کہ میں 4 بجے 5 بجے ملوں گا. آپ کی لینگویج بدل جائے گی کہ کل ملاقات ہو، کہاں کہتا فجر کے وقت وہاں ملاقات ہو. آپ کا الفاظ اور ہو جائیں گے، آپ کا انداز اور ہو جائے گا، آپ کے سامعین کا انداز اور ہو جائے گا کہ ان سے ملنا ہے وہ عشاء کو ملتے ہیں. اب عشاء کی لینگویج آ گئی، پتہ نہیں عشاء کیا ہوتی ہے. وہ 7:30 بجے ہوتے ہیں، 8 بجے ہوتے ہیں، 9 بجے، کیا عشاء کا ٹائم ہوتا ہے. اب ایسا میرے تو انفرادی نیکی ہی اجتماع بن جاتا ہے. گھر میں آپ ساری کی ساری قوالی کرتے جاؤ تو سارے کے سارا ماحول آپ کو قوالی میں شامل ہو جائے گا. یہ آپ کے مانوس حلقے کی بات ہے. تو انفرادیت جو ہے یہ مانوس حلقے کو اجتماعیت میں بدل دیتی ہے. پھر آگے چلتا جاتے یہ گاڑی ہے، بس یہ ختم نہیں ہوتی بات. کسی ایک بستی میں کوئی ایک اگر جاننے والا پیدا ہو جائے، وہ بستی میں اندھیرا دور ہو جاتا ہے. بلکہ صدیوں کا اندھیرا دور ہوتا ہے. ابھی ہمیں پتہ نہیں دادا صاحب کون ہے، پر آج بھی اندھیرا دور ہے. وہ پتہ نہیں کیا کر گئے ہیں، پر آج بھی جو نہیں جانتے وہ بھی بات سے بدلے بلال صاحب کا مقام ہے، یار راستے سے بات کرو، بڑا ادب کا مقام ہے، سارے یہ کہیں گے جانے بغیر بھی. تو یہ نیک کمائی، انفرادیت کی کمائی کبھی ضائع نہیں ہوئی. آج بھی مطلب کربلا آباد ہے. پتہ نہیں آپ لوگوں کے آنے سے پہلے کربلا ہو چکی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ بہت پرانے زمانے کی بات ہے یہ کربلا کا واقعہ جو ہے، لیکن وہ آج بھی مطلب تازہ ہی تازہ ہے. یہ ہے اجتماعیت پیدا ہوتی ہے. انفرادیت نے ہی اجتماعیت پیدا کیا ہمیشہ. اب ایک کربلا ہے، آدھے قوم آپ کی بندے شیعہ ہے، آدھی قوم سنی ہے. ایک واقعہ ہے، ایک واقعہ ہے پوری قوم کے اندر بدلے واقع ہو جاتا ہے. ایک انفرادیت والا قائد اعظم ہے، پورا ملک میں کہتے ہیں بن گیا تھا. یاد ہے آپ کو؟ یہ انفرادیت لیڈرشپ ہوتی ہے اور اجتماعیت تقلید ہوتی ہے. آپ کا سوال کیا ہوا؟ اگر لیڈر پیدا ہو جائے تو کیا فالر پیدا ہو جاتے ہیں؟ لیڈر کی تعریف ہی یہ ہے کہ جہاں پیدا ہوا وہاں فالر پیدا ہو گئے. تو انفرادیت کو ہمیشہ تقسیم کہاں سے ملتی ہے؟ اجتماعیت سے. ایک فیشن اختیار کر دو، کل کا سارا رائج وقت ہو جائے گا. یہ تو آپ کا سارا واقع ہے. ہاں اور سوال بولو، اب ٹائم تھوڑا رہ گیا. دعاؤں تو میں کر رہا ہوں جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، جن نہیں کہا میں ان کے لیے بھی کر رہا ہوں. بالکل دعا کر رہا ہوں سب کو، مطلب ایسی دعا کر رہا ہوں کہ سب کی زندگی میں مبارک نامہ ہو جائے. یہ میں کر لی میں نے دعا. اچھا